السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عشرہ ذی الحجہ سے دوسرا دن ہے، یعنی 2 ذی الحجہ ہے۔ کل کے سبق میں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلتوں سے متعلق میں نے کچھ خاص باتیں آپ سے عرض کی تھیں، اور آپ کو یہ حدیث سنایا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ اللہ تعالیٰ کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ عبادت و ریاضت اور اس کی رضا و خوشنودی کے لیے کوششیں محبوب ہیں، وہ ان 10 دنوں میں ہیں۔ ان 10 دنوں میں جو بھی تقربات ہیں آپ اس میں پیچھے نہ رہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے بہت سے بھائیوں نے ان دنوں کا خاص طور سے اہتمام کا پہلے سے ارادہ رکھا ہوگا، چونکہ ہم بار بار ان باتوں کو سن رہے ہیں کہ یہ بہترین دن ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ خیر و ایام اللہ کے دنوں میں بہتر دن۔ ظاہر ہے سارے ہی دن و رات اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ بہتر دن ہے۔ خیر کا لفظ عربی زبان میں بڑا اہم لفظ ہے، بڑا وسیع لفظ ہے۔ جتنی بھلائیاں اور بندے مومن کے لیے جتنی کامیابیاں اور اس کے اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے جو مقام و مرتبے ہو سکتے ہیں، وہ سب خیر کے لفظ میں داخل ہیں۔ تو گویا کہ اگر آپ ان 10 دنوں میں خوب اللہ کی رضا خوشنودی کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ سب کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ آپ اپنے آپ کو خوش نصیب بنا رہی ہے۔ وقت اور زمانے کا لفظ ہے جو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ آپ ان 10 دنوں میں عبادت کیا کہ اپنے آپ کو خوش نصیب بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو خوش قسمت بنا رہے ہیں۔ ان 10 دنوں میں آپ نے جو کچھ تقربات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، یہ بالکل عصری اور وقتی، جو آج کل یہ لفظ عام طور سے لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے، میں نے وہ بتایا کہ اپنے آپ کو آپ خوش نصیب بنا رہے ہیں، خوش قسمت بنا رہے ہیں کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی نزدیکی اس تیزی سے بندے حاصل کرتے ہیں جو کبھی کبھی مہینوں میں حاصل نہیں کی جا سکتی، وہ ایک دن میں حاصل کر لی جاتی ہیں۔ تو آپ اس میں پیچھے نہ رہیں۔ کوئی عمل آپ کا ترک ہو جائے، چھوٹ جائے، آپ کوشش کریں کہ اس عمل کو بعد میں کر لیں، لیکن جو ایک ٹارگیٹ آپ نے بنا رکھا ہے اس میں آپ پیچھے نہ رہیں، اس لیے کہ یہ بہترین دن ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک ٹارگیٹ بنایا ہے کہ میں روزانہ 3 پارہ کی تلاوت کروں گا، تو اگر آپ 3 پارے کی تلاوت نہیں کر پائے کسی دن تو دوسرے دن اس کو پورا کر لیں۔ ایک حدیث شریف میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم اپنے معمولات میں سے کچھ چیزیں نہیں کر پاتے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بعد میں کر لو۔ دیکھیے خیر الاعمال ادومها وان قل، کہ بہترین اعمال وہ ہوتے ہیں جو مسلسل کیے جائیں۔ تو اس لیے عمل میں یہ ضروری ہے کہ آپ جس عمل کا ارادہ کر چکے ہیں، عزم کر چکے ہیں، آپ نے منصوبہ بنا لیا ہے، اور وہ کسی وجہ سے رہ جائے تو آپ اپنا وقت آگے پیچھے کر کے اس کو دوبارہ کر لیں، اس کو بعد میں کر لیں۔ تو بہرحال معزز حضرات، یہ جو دن ہے اس میں آپ جو بھی اعمال کریں گے اس میں ایک عمل کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ عمل ہے تیسرا کلمے کا، کہ آپ اس کا ورد چلتے پھرتے کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تو عام طور سے جب آپ کوئی
ذکر و فکر میں نہ ہوں، اپنے گھر کا کام کر رہے ہیں، ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، بائک پہ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اس تیسرے کلمے کا ورد رکھیں، فاستکثروا فیہ من التسبیح والتحمید والتہلیل والتکبیر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب ان دنوں میں تسبیح پڑھو، تحمید کرو، تکبیر کہو، تہلیل پڑھو۔ اس کا مطلب یہی ہے، تسبیح سے مراد سبحان اللہ، تحمید سے مراد الحمدللہ، تکبیر سے مراد اللہ اکبر، تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ۔ تو اس طریقے سے تیسرا کلمہ جو آپ کو یاد ہے، بہت آسان کلمات ہیں، یہ بڑے اہم بابرکت کلمات ہیں۔ یہ جو تیسرے کلمے میں الفاظ ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، معزز حضرات، یہ واقعتاً بڑے ہلکے پھلکے کلمات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا رتبہ ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث جس میں یہ بات فرمایا گیا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، آخری حدیث بخاری شریف کی کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبانوں پر بڑے ہلکے ہیں اور اللہ کے ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بہت محبوب ہیں، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ جو تیسرا کلمہ ہے، اس میں ماشاءاللہ یہ لفظ آ جاتا ہے۔ تو آج کل کے اعمال خیر میں ایک ایسا کلمہ ہے یہ جو آپ بہت آسانی سے چلتے پھرتے گھومتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کچھ نہ پڑھیں، اگر اسی کلمے کا ورد رکھیں، میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ عشرے تک مسلسل اس کے ورد سے آپ کو ایک ایسا مرتبہ مقام مل جائے گا، خدا کی ایسی نزدیکی حاصل ہو جائے گی، ذکر و فکر میں آپ کی طبیعت اس طرح مانوس ہونے لگے گی کہ ہمیشہ کے لیے اللہ کا یہ فضل آپ کے شامل حال ہو جائے گا کہ بہترین زبان وہ ہے جو اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہے۔ آپ کو انشاءاللہ اس کی عادت لگ جائے گی۔ اس لیے حضرات، یہ جو 10 دن ہیں، جس کا آج دوسرا دن ہے، اس کو آپ غنیمت سمجھیں۔ بڑا اچھا لفظ میرے ذہن میں آیا کہ اپنے آپ کو خوش نصیب بنا لیں۔ ظاہر ہے کہ وہ آدمی سراسر خوش نصیب و خوش قسمت ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہے، مقرب ہے، جو اللہ کی رضا خوشنودی میں کوشش کر رہا ہے۔ یقین کیجئے کہ وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا نے اس کو خوش قسمت سمجھا جس کے بعد دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، لیکن اللہ کے یہاں واقعتاً وہ بڑے خوش قسمت ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں۔ دیکھیے، یہ جو جملہ ہے، یہ جو کلمات بابرکات ہیں تیسرا کلمے کا، یہ اللہ کو دوست بنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بن جائیے اللہ کے دوست۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح درود شریف کا ورد رکھیں، بکثرت درود شریف پڑھیں اور درود ابراہیمی کا خاص اہتمام کریں۔ انشاءاللہ میں درود ابراہیمی پر کل کے درس میں کچھ آپ سے عرض کروں گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے جب ان دنوں کو خیر و ایام اللہ کہہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احب الاعمال الی اللہ کہہ دیا کہ اللہ کے نزدیک بہت مقرب ہیں ان دنوں میں اعمال، اور شکر اللہ کا دیکھیے یہی دین کی آسانی اور برکتیں ہیں۔ کوئی الگ سے عمل نہیں بتایا، بس جو اعمال آپ کر رہے ہیں یہی عمل، جو نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں یہی نماز گزشتہ نمازوں سے کئی ہزار درجے بڑھ جائیں گے۔ یہ جو تسبیح پڑھ رہے ہیں آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، یہ جو آپ روزہ رکھ رہے ہیں، ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر، ایک رات کے قیام کا ثواب شب قدر کے قیام کے برابر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اور یہ آج دوسرا دن ہے. دیکھیے کسی طور پر بھی یہ دوسرا دن ہمارا خالی نہ جائے. میں ایک نصاب عرض کرتا ہوں، 5 نمازوں کے ساتھ آپ کم سے کم 500 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، اور قرآن مجید ختم کرنے کا اہتمام کریں ان 10 دنوں میں. انشاءاللہ آپ اللہ کے مقرب بن جائیں گے، انشاءاللہ خوش قسمت اور خوش نصیب بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اس بات کو آسان کرے اور آپ سب کے لیے بھی آسان کرے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.